الرحمن الرحيم وبسند المتصل قال المصنف رحمه الله وسمعت أبا غسان محمد بن عمرو الغازي قال سألت جرير بن عبد الحميد فقلت الحارث بن حسيرة لقيته قال نعم شيخ طويل السكوت يصر على أمر عظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. جابر ابن عبد الحمید کہتے ہیں کہ حارث ابن حسیرہ جو ہے میں اس سے ملا. شیخ طویل السکوت، بہت خاموش رہنے والا، لیکن یسر علی امر عظیم، ایک بڑے بھاری کام کا مصر ہے. کیا بڑا بھاری کام؟ ان کا مسلک جو ہے وہ اعتزال کا مسلک تھا، معتزلی المسلک، بلکہ وہ اس باب میں بہت سخت تھے. اس لیے بظاہر تو وہ بہت خاموش رہنے والے، لیکن طبیعت ان کے اعتزال کی طرف تھی. جی. وبه قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد قال ذكر أيوب رجلا يوما فقال لم يكن بمستقيم اللسان وذكر آخر فقال. ایوب سختیانی نے دو آدمی کا بیان کیا، اس میں سے ایک کے متعلق فرمایا کہ مستقیم اللسان نہیں، زبان کا ٹھیک نہیں ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ ہے مستقیم اللسان کا معنی. اور دوسرے سے متعلق فرمایا کہ یزید فی الرقم، یہ یزید فی الرقم کا اصلی ترجمہ ہوتا ہے فحش نفع لینا. تجارت میں 25 روپے ہو تو 100 روپے لے، $50 نفع ٹھیک ہے، $200 لے، اس کو یزید فی الرقم. اور ظاہر سی بات ہے کہ ایسا نفع لینے والا وہ دھوکہ کرنے والا ہے، تو اس سے یہ معنی نکالا کہ یہ دھوکہ دینے والا ہے، اور دھوکہ دینے والے کی روایت قبول نہیں. جی. قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال أيوب إن لي جارا ثم ذكر في فضله ولو شهد على تمام. ایوب سختیانی نے اپنے ایک پڑوسی کا ذکر کیا اور فرمایا کہ بھئی وہ عبادت بہت کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت عبادت کرتا ہے، لیکن اگر وہ 2 کھجور کے اوپر گواہی دے تو میں قبول نہیں کروں گا، یعنی جھوٹا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا صف اول میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن حال ان کا یہ ہوتا ہے کہ جھوٹ ہر وقت ان کی زبان پر، گالی گلوز ہر وقت ان کی زبان پر. یہ اسی طرح کے آدمی ہیں. جی. وبه قال حدثني محمد بن رافع وحجاج بن شاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال معمر ما رأيت أيوب اغتاب أحدا قط إلا عبد الكريم يعني أبا أمية فإنه ذكره فقال رحمه الله كان غير ثقة. ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے کبھی غیبت کرتے نہیں دیکھا. اغتاب أحدا قط، کبھی غیبت کرتے نہیں، مگر عبد الکریم جس کی کنیت ابو امیہ ہے، جب اس کا ذکر کرتے تھے تو یوں کہا کرتے تھے کہ اللہ رحم کرے، آدمی ثقہ نہیں ہے، اور پھر دلیل پیش کرتے تھے. لقد سألنی عن حدیث لإکرمہ ثم قال سمعت اکرمہ. ایک حدیث کے سلسلے میں ہم نے ان سے پوچھا تو وہ کسی کے واسطے سے بیان کیا کرتا تھا پہلے، اور پھر براہ راست کہنے لگا سمعت اکرمہ، یعنی بیچ کے راوی کو حذف کر دیا. اس کو تدلیس کہا جاتا ہے. تدلیس کا مسئلہ آگے آ رہا ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اگلے صفحے پر لائیں گے. جی. وبه قال حدثني الفضل بن سهل قال حدثني عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال قدم علينا أبو داود الأعمى فجعل يقول حدثنا البراء وحدثنا زيد بن أرقم فذكرنا ذلك لقتادة فقال كذب ما سمع منهم إنما كان ذلك سائلا يتكفف الناس. حمام ابن منبہ کہتے ہیں کہ ابو داؤد اعمى ہمارے پاس آیا. یہ کلام ابو داؤد اعمى پر ہو رہا ہے. اور وہ آیا اور کہنے لگا حدثنا براء ابن عازب حدثنا زید ابن ارقم. بڑے بڑے صحابہ کا نام لے کر حدیث بیان کرنے لگا. تو حمام کہتے ہیں کہ ہم نے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ ابو داؤد اعمى تو بہت صحابہ سے ملنے کا دعویٰ کرتا ہے. تو حضرت قتادہ بڑے درجے کے تابعی ہے. انہوں نے فرمایا کہ ما سمع منہم، بھائی اس نے کچھ نہیں سنا صحابہ سے، جھوٹا ہے یہ تو. انما کان ذاک سائلا، یہ تو بھیک مانگتا تھا.
یتکفف الناس، لوگوں کے سامنے، تعاون کے زمانے میں، تعاون جارف کے زمانے میں۔ قتادہ کہتے ہیں کہ یہ محدث کب سے بن گیا؟ یہ تو لوگوں کے سامنے بھیک مانگا کرتا تھا، یعنی اس کو کہاں فرصت ملی کہ یہ حدیث لینے چلا گیا صحابہ کے پاس؟ اچھا، تعاون جارف آیا کب؟ تو لامحالہ ہم کو یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت قتادہ جب اس کو بیان کرتے ہیں تو قتادہ کی حیاتی میں یہ مسئلہ ہوا ہوگا نا، تبھی تو قتادہ نے دیکھا۔ تو قتادہ کی پیدائش جو ہے نا وہ 63 میں ہے، اور اس کے بعد جو تعاون آیا تھا وہ 86 میں آیا۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ یہ 86 کے اندر تو بھیک مانگا کرتا تھا، تو یہ محدث کب سے بن گیا؟ جی۔ وبه قال حدثني حسن بن علي الحلواني۔ اور یہ جو 86 میں جو تعاون آیا تھا نا، اس کو تعاون جارف کہا گیا، اس لیے کہ اس کو تعاون فتیات کہا گیا۔ تعاون فتیات کا معنی ہے نوجوان لڑکیوں کی موت۔ اور زمانے میں نوجوان لڑکیوں کی موت بہت ہوئی تھی، اس لیے اس کو تعاون فتیات کہا گیا۔ جی۔ وبه قال حدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حمام قال دخل أبو داود الأعمى على قتادة فلما قالوا إن هذا يزعم أنه لقي 18 بدريا۔ جی، ابو داؤد اعمى قتادہ کے پاس آیا، اور پھر جب واپس جانے لگا تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے صحابہ سے ملے ہیں، حتیٰ کہ بدری صحابہ سے بھی ملے ہیں۔ تو قتادہ نے کیا فرمایا؟ قتادہ کہا ہادہ کان سائلن قبل الجارف، بھئی یہ تو تعاون جارف سے پہلے بھیک مانگا کرتا تھا۔ لا یارد لشیء من ھذا، اس کو حدیث سے کیا نسبت؟ پھر اور ایک دلیل ولا یتکلم فی، جبکہ اس نے حدیث کو نہ پڑھا ہے کبھی، محدثین کی خدمت میں اس کا جانا کبھی نہیں ہوا۔ پھر ایک دلیل اور دی، فواللہ ما حدثنا حسن عن بدری مشافہۃ ولا حدثنا سعید بن المسیب عن بدری مشافہۃ الا سعد بن مالک۔ فرمایا حسن بصری اور سعید بن المسیب یہ ابو داؤد اعمى سے عمر میں بڑے ہیں، پھر مزاولت فی الحدیث بھی ہے ان کو، یعنی زندگی ان کی حدیث پر گزری، ان کی کبھی بدریوں سے ملاقات نہیں ہوئی سوائے ایک بدری سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ۔ تو جو عمراً ابو داؤد اعمى سے بڑے ہیں اور مزاولت فی الحدیث ہے، اشتغال فی الحدیث ہے، ان کو جب بدری صحابہ سے ملاقات نہیں ہوئی تو اس کو کب ملاقات ہو گئی بدریوں سے؟ مطلب یہ جھوٹ بولتا ہے۔ جی۔ وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن عقبة ان ابا جعفر الحاشمي المدني كان يدعو یہ ابو جعفر ہاشمی المدنی پر کلام ہو رہا ہے کہ یہ واضعین حدیث میں سے، یہ کیا کرتا تھا؟ کلام حق، کوئی اچھی بات مل جاتی نا، کلام حق، حالانکہ وہ حدیث رسول نہیں تھی، لیکن وقان یروی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو حدیث بنا کر پیش کر دیتا، جیسے آج کل بھی ہوتے ہیں، کہیں امام غزالی کا قول ملا اس کو حدیث بنا دیا، کبھی اور کسی کا بات ملی اس کو حدیث بنا دی۔ یہ واضعین حدیث میں سے تھا ابو جعفر الحاشمی۔ جی۔ وبه قال حدثنا الحسن الحلواني قال حدثنا نعيم بن حماد حلوانی بضم الحاء۔ چلیے۔ الحسن الحلواني قال حدثنا نعيم بن حماد قال ابو اسحاق ابراهيم بن محمد بن سفيان وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابو داود الطيالسي عن شعبة عن يونس بن عبيد قال كان عمرو بن عبيد۔ یہ عمرو بن عبید پر کلام ہو رہا ہے اور بہت دور تک اس پر کلام کریں گے۔ عمرو بن عبید حدیث میں جھوٹ بولتا تھا۔ جی۔
وبه قال حدثني عمرو بن علي أبو حفص قال سمعت معاذ بن معاذ يقول قلت لعوف بن أبي جميلة إن عمرو بن عبيد حدثنا عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا سلاحا فليس منا قال كذب والله عمرو ولكنه أراد أن يجوزها إلى قوله. عوف ابن ابی جمیلہ کو یہ کہا کہ حضرت عمرو بن عبید حسن بصری سے ایک روایت پیش کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حمل علینا السلاح فلیس منا، جو ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو عوف ابن ابی جمیلہ نے فرمایا کہ اللہ کا دشمن جھوٹ بولتا ہے، کذب عدو اللہ عمرو، اللہ کے دشمن عمرو نے جھوٹ بولا۔ یہ روایت حسن بصری سے ہے ہی نہیں، اس نے غلط نسبت کی ہے، اور پھر یہ اپنے غلط عقیدے پر استدلال کر رہا ہے۔ وَلَكِنَّهُ أَرَادَ أَن يَجُوزَهَا إِلَىٰ قَوْلِ الْخَبِيثِ، غلط استدلال کر رہا ہے اپنے غلط مسلک پر۔ کیا ہے؟ یہ معتزلی تھا، اور معتزلہ کا مسلک یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے۔ شرح قائد میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے سے انسان ایمان سے نکل جاتا ہے۔ تو یہ اس حدیث سے استدلال کر رہا ہے کہ دیکھو نبی علیہ السلام نے فرمایا من حمل علینا السلاح فلیس منا، جو ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی غیر مسلم ہو گیا۔ اہل سنت والجماعت اس کی تعویل کرتے ہیں من حمل علینا السلاح فلیس علی طریقتنا، ہمارے طریقے پر نہیں، باقی وہ ایمان سے نہیں نکلتا ہے۔ کتاب الایمان میں اس پر بحث آئے گی۔ جی وبه قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال كان رجل كان لزم أيوب وسمع منه ففقده أيوب فقالوا له يا أبا بكر إنه قد لزم عمرو بن عبيد قال حماد فبين أنا يوما مع أيوب وقد بكرنا۔ ایوب سختیانی کے پاس ایک صاحب پڑھنے آتے تھے حدیث شریف، کچھ دن ہوئے کہ وہ نہیں آیا، تو ایوب سختیانی نے ایک مرتبہ پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، فلاں صاحب آتے تھے وہ اب آتے نہیں، واللہ عالم کیا ہوا۔ لزم ایوب وسمع منہ ففقد، ایوب سختیانی نے اس کو گم پایا، یعنی وہ درس میں نہیں آیا۔ فقالوا له یا ابا بکر انہ قد لزمہ عمرو بن عبید، تو طلبہ نے بتایا کہ حضرت وہ تو عمرو بن عبید کی مجلس میں جاتا ہے پڑھنے کے لیے، وہی عمرو بن عبید جو ابھی اوپر جس کی بات چل رہی۔ حماد کہتے ہیں کہ ایک دن میں ایوب سختیانی کے ساتھ استاد محترم کے ساتھ صبح بکر یبکر تبکیر صبح میں بازار میں گئے تھے، کچھ خریدنا ہوگا تو بازار گئے تھے، معلوم ہوتا ہے بزرگ بھی بازار جاتے تھے، نبی علیہ السلام سے بھی جانا ثابت ہے، لیکن ضرورت کے لیے جائیں، گھومنے کے لیے نہیں۔ بازار گھومنے کی جگہ نہیں ہے، جو آج کل ہم مال میں گھومنے جاتے ہیں نا، یہ نہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی چیز خریدنا ہو تو آپ جائیں۔ تو وہاں وہ آدمی مل گیا، وہ طالب علم ملا، تو فرمایا کہ بھئی کیا بات ہے، میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں نے وہ تمہارے علاقے میں عمرو بن عبید آیا ہے، اس کو تم نے پکڑا؟ فرمایا ہاں، ہم تو اس کے پاس پڑھنے جاتے ہیں، اور وہ عجیب و غریب حدیث لاتا ہے، یجیون باشیاء غرائب، عجیب و غریب حدیث بیان کرتا ہے۔ تو بھئی ایوب سختیانی نے فرمایا پڑھتے رہو اس کے پاس، ہم تو بھاگتے ہیں اس سے، انما نفر، یا شک راوی ہے ہم نفر، بھئی ہم ایسے لوگوں کے پاس نہیں آتے جو غلط حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ جی قال حدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا ابن زيد عن حماد قال قيل لأيوب إن عمرو بن عبيد روى عن الحسن قال لا يجلد السكران من النبيذ فقال كذب إنما سمعت الحسن يقول يجلد السكران۔ یہ ایوب سختیانی نے کسی نے کہا کہ حضرت یہ عمرو بن عبید یوں کہتا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے نبیذ پی اور نشہ آ گیا تو اس کو کوڑا نہیں مارا جائے گا، یعنی حد نہیں ہوگی۔ فرمایا جھوٹ بولتا ہے، میں ایوب سختیانی کا شاگرد ہوں۔ ایوب سختیانی نے کہا کہ میں خود حسن بصری کا شاگرد ہوں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے سنا ہے کہ یجلد السکران من النبیذ، اگر کسی نے نبیذ بھی اور نشہ آ گیا تو کوڑے مارے جائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے مصر میں تھے، ابو شحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
چھوٹے بیٹے حضرت عمر کے عبداللہ ابن عمر سے، انہوں نے نبیذ پی تھی اور نشہ آ گیا، ان کو پتہ نہیں تھا، نشہ اترا تو وہاں گورنر جو تھے مصر میں عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ گئے اور ان سے جا کر کے کہا کہ میرے اوپر حد جاری کرو، اس طرح کا مسئلہ ہوا۔ اب وہ سوچنے لگے عمرو بن العاص کہ یہ تو امیر المؤمنین کا بیٹا ہے، کیا کیا جائے؟ فرمایا حد جاری کرو ورنہ ابا کو بتا دوں گا۔ تو روم میں حد جاری کی، باہر نہیں، روم کے اندر۔ ابن عمر نے بیٹے نے جا کر کے حضرت عمر کو بتایا کہ ابا جی میں نبیذ پی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا، مجھ پر نشہ آ گیا اور میں عمرو بن العاص کے پاس گیا، انہوں نے روم میں کہا، روم میں جاری کی۔ حضرت عمر باہر میدان میں لائے اور پھر دوبارہ حد جاری کی۔ آپ فرمایا کہ عمر کے اوپر امت کا بوجھ نہ رہے، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ تمہارا بیٹا تھا اس لیے۔ یہاں تک کی روایت 100% صحیح ہے، یاد رکھنا، اس سے آگے موضوع روایت اب چلتی ہے کہ حضرت عمر مار رہے تھے اور بیٹا مر گیا، بیٹا گر گیا تو بے ہوشی میں 10 کورے مارے آخری، اور بیٹا مر گیا تو 2-3 کورے باقی تھے وہ قبر پر مارے۔ یہ سب موضوع روایت، کوئی مرا نہیں تھا، وہ بچہ بعد میں بھی زندہ رہا۔ تو آپ نے نبیذ سے نشہ آنے پر حد جاری کی۔ فرمایا یہ حسن بصری سے غلط مسئلہ بیان کر رہا ہے۔ ایوب سختیانی نے فرمایا یہ عبید ابن عمیر یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ جی وبه قال حدثني حجاج قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت سلام بن ابي مطيع يقول بلغ ايوب اني اتي عمرا فاقبل علي يوم فقال ارايت رجلا لا تامنه على دينه كيف تامنه على الحديث۔ جی اصل میں سلام ابن ابی مطیع کہتے ہیں کہ ایوب سختیانی کو میری اطلاع پہنچی کہ میں عبید ابن عمیر کے پاس جاتا ہوں، تو ایوب سختیانی نے سلام کہتے ہیں مجھے بلایا اور یوں کہا کہ اس کے دین پر تمہیں اعتماد ہے؟ وہ معتزلی المسلک ہے، تم مانتے ہو اس کو؟ کہا نہیں میں نہیں مانتا۔ تو جب اس کے دین پر اعتماد نہیں تو اس کے حدیث پر کیسے اعتماد کر رہے ہو؟ یہی فرمایا دیکھو روایت پہ، فاقبل علیہ یومن فقال رأیت رجلا لا تأمنہ علی دینہ، اس کے دین پر جب تمہیں اعتماد نہیں تو کیف تأمنہ علی الحدیث، حدیث پر تم کیسے اعتماد کرو گے؟ جی وبه قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال سمعت ابا موسى يقول حدثنا عمرو بن عبيد قبل ان يحدث کا معنی اعتزال سے پہلے وہ ٹھیک تھا، معتزلی المسلک اختیار کرنے سے پہلے وہ ٹھیک تھا، اس وقت کی روایت لوگوں نے لی ہے، اسی لیے ابو داؤد میں ہے اس کی حدیث، ابن ماجہ میں ہے۔ یہ اس زمانے کی روایت ہے جبکہ اعتزال کا مسلک اختیار نہیں کیا تھا، اور یہ جو کچھ کلام ہو رہا ہے وہ معتزلی ہو جانے کے بعد کا کلام ہو رہا ہے۔ تو جن محدثین نے اس کی روایت کو لیا ہے وہ پہلے کی روایت ہے، کچھ سمجھ میں بھی آیا؟ واللہ سبحانہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ۔